اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں ہر پریشانی، ہر شر، ہر مصیبت اور ناگہانی آفات سے بچائے اور ہم سب کا ہمیشہ نگہباں ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آج کا ویڈیو آپ شروع سے لاسٹ تک دیکھیں، تبھی آپ سمجھ پائیں گے اور پھر آپ اس کے تھرو اپنے بچوں کی تربیت اور رہنمائی کر سکیں گے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے لحد تک سیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور پھر کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کی سٹارٹنگ کچھ اس طرح سے ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ ناظرین، اگر آپ ہمیں اتنا پیار، ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ناظرین کی اس سے بھی بڑھ کر رسپیکٹ کروں۔ اس لیے میرا یہ شعر میرے تمام معزز ناظرین کے نام تو سنیے۔ رکھتے ہیں جو لوگوں کے لیے پیار کا جذبہ، ایسے لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ معزز ناظرین اور سامعین، تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح ہمارے چینل نالج ٹاکس کے ساتھ کنیکٹ رہیے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ آج میں آپ کو ایک معلوماتی کہانی سناؤں گی جو یقیناً تمام بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے سبق آموز ہوگی۔ تو آئیے سنیے۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رومی بغداد آیا۔ اس نے وہاں کے خلیفہ سے کہا، میرے 3 سوال ہیں، کیا آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ان تینوں سوالوں کے جواب دے سکے؟ اگر آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی ہے تو آپ اسے بلائیں۔ خلیفہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اعلان کروا دیا جائے کہ سارے علماء سلطنت کے دربار میں جمع ہو جائیں۔ جب سارے علماء دربار میں جمع ہوئے تو ان میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ بھی وہاں موجود تھے۔ رومی ایک اونچی جگہ منبر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے 3 سوال کیے۔ اس کے 3 سوال یہ تھے۔ سوال نمبر 1، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ سوال نمبر 2، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ سوال نمبر 3، بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟
رومی کے تینوں سوال سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اس پر امام اعظم حضرت ابو حنیفہ آگے بڑھے اور فرمایا ان سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے رومی سے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئیں، جس پر رومی منبر سے نیچے اتر آیا اور امام ابو حنیفہ اس کی جگہ منبر پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رومی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ جس پر امام ابو حنیفہ صاحب نے ان سے کہا کہ گنتی گنو۔ رومی نے گننا شروع کیا، 1 2 3، جس پر امام صاحب نے رومی سے کہا کہ رک جاؤ اور کہا 1 سے پہلے گنو۔ رومی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا 1 سے پہلے تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بس خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ ناظرین، تو پھر رومی نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ جس پر امام صاحب نے ایک موم بتی جلائی اور رومی سے پوچھا اب تم بتاؤ اس موم بتی کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ رومی کہنے لگا سب طرف۔ پھر امام صاحب نے فرمایا اسی طرح خدا کا رخ بھی سب کی طرف ہے۔ ناظرین سامعین، تو سنیے رومی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جس پر امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں منبر سے نیچے اتار دیا ہے اور مجھے تمہاری جگہ منبر پر کھڑا کر دیا ہے، یعنی خالق کائنات اور مالک کائنات نے یہ منصب، یہ عہدہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر رومی بہت شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ ناظرین، رومی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھ رہا تھا۔ رومی چاہتا تھا کہ وہ ان کی سلطنت پر اپنا رعب و دبدبہ جما کر انہیں نقصان پہنچائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ رومی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نفع نقصان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ ہے جو ترمذی سے لی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، یقین رکھ کہ اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر کمر باندھ لے تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اور ساری دنیا اتفاق کرے کہ تجھے نقصان پہنچائیں تو وہ کبھی بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے آرام و آشائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو تاکہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو خوش اسلوبی سے نبھا سکو۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّ اللَّهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی جس کو چاہے عزت دیتی ہے، جس کو چاہے ذلت دیتی ہے، اور وہ یقیناً ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ و صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، خدا تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے ہمیں انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا احساس ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں پھولوں کی طرح بن، نہ کہ خاروں کی طرح بن، انسان ہے انسان کے پیاروں کی طرح بن جائے
تیرا نام حقیقت میں ایک مثال، تو روشنی کے اونچے میناروں کی طرح بن۔ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی دنیا اسے اچھے الفاظ میں یاد کرے، کہ اس کا نام زندہ جاوید رہے۔ ایک مقولہ ہے، تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ کی باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ میرا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ تمام دوست، احباب اور عزیز و اقارب بھی مستفیض ہو سکیں۔ یہی صدقہ جاریہ ہے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔